میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ بریلی کا تاجدار، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مولانا اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالک کونین ہے، یہ میرے کریم کی شان ہے۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مشکات شریف، شرح السنہ، ان دونوں کتابوں کے اندر روایت ہے اور بڑی معروف روایت ہے۔ حضرت خرام بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے تو آگے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہو جاتی ہیں، ان کا خیمہ آ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ام معبد اپنے خیمے میں بیٹھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ مائی صاحبہ، کیا آپ کے پاس گوشت ہے یا کھجوریں ہیں تاکہ ہم آپ سے خرید لیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اس خیمے میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ اچانک میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک کمزور سی اور چھوٹی سی بکری پر پڑی جو خیمے کے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مائی صاحبہ، کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں دیتی۔ فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دودھ دہو لیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو آپ دہو لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور بکری کے تھنوں پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دی، دودھ تھنوں میں اتر آیا اور جگالی شروع کر دی۔ میرے کریم نے فرمایا میں معبد ایک بڑا سا برتن لاؤ جس میں تمہارے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے دودھ پورا ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک برتن پیش کیا، میرے کریم نے بکری کا دودھ دوہا جہاں تک کہ وہ برتن کناروں تک بھر گیا۔ ام معبد کو بھی پلایا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور پھر خود بھی نوش فرمایا۔ پھر دوبارہ بکری کا دودھ دوہا اور دوبارہ اس برتن کو کناروں تک بھر دیا۔ پھر حضور آگے تشریف لے گئے۔ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شواہد النبوت میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس بکری میں اتنی برکت دی کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور قحط کا زمانہ ہوا، خشک سالی ہو گئی، کہیں پانی نہیں ملتا تھا، کہیں دودھ نہیں ملتا تھا، لیکن ام معبد کی وہ بکری جس کے تھنوں کو میرے کریم نے چھوا تھا، ہاتھ لگایا تھا، وہ اس وقت بھی دودھ دیتی رہی۔ یعنی دور فاروقی تک وہ بکری دودھ دیتی رہی جس کے تھنوں کو میرے لجپال نے ہاتھ لگایا تھا اور دودھ نکالا تھا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص کبریٰ کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک سفر میں 400 ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک ایسی جگہ میرے کریم نے پڑاؤ کیا جہاں پانی نہیں تھا۔
تو ساتھیوں پر بڑا شاک گزرا، تھوڑی تکلیف ہوئی کہ پانی کوئی نہیں۔ اچانک ایک بکری آ گئی جس کے بڑے بڑے سینگ تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کا دودھ دوہا اور دودھ دوہ کر سارے لشکر کو دودھ پلایا۔ 400 آدمی تھا، 400۔ اس ایک بکری کا دودھ سب نے پیا اور خوب شکم سیر ہو کر پیا، پیٹ بھر کر پیا۔ اگر ایک آدمی 1 کلو سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو 400 آدمیوں کے لیے 10 من دودھ چاہیے، 10 من۔ تو میرے کریم نے صرف اس ایک بکری کے تھنوں سے 10 من دودھ نکالا اور پورے لشکر کو سیراب کر دیا۔ آج اتنی بڑی بھینس کہاں ہے کہ جو اتنا دودھ دے اور 400 افراد کا پیٹ بھر جائے؟ یہ میرے کریم کی شان ہے، یہ میرے کریم کا معجزہ ہے اور کمال ہے کہ اس بکری کے تھنوں سے 400 آدمیوں کا پیٹ بھر دیا۔ اور حضرت نافع سے فرمایا کہ نافع اس بکری کو سنبھال لو، اور تم اس کو سنبھال نہیں سکو گے۔ حضرت نافع فرماتے میں نے ایک لکڑی گاڑی زمین میں اور مضبوطی کے ساتھ اس بکری کو باندھ دیا اور ہم سو گئے۔ جب اٹھے تو وہ بکری غائب ہو گئی۔ میں نے سارا ماجرا حضور کی خدمت میں عرض کر دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم اس کو سنبھال نہیں سکو گے، بس جس نے وہ بکری بھیجی تھی وہ لے گیا۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔